مقدمہ خطبۃ الحاجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں جب بات کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، یعنی کوئی اہم پیغام دینے سے پہلے یہ خطبہ پڑھا جاتا تھا. ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کے لیے ساری کی ساری. نحمدہ، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں کہ جو کام ہم کرنے چلے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے. ونستغفرہ، اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں کیونکہ گناہ انسان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے بچنے کے لیے، شرارتوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ خیر کے راستے میں ایک دشمن اندر ہے اور ایک باہر ہے. اندر تو اپنا نفس ہے اور باہر شیطان ہے، اور پھر شیطان کے اثرات میں جو بھی اور چیزیں ہیں. تو ہم اپنے ہی نفس کی شرارتوں سے، کیونکہ نفس ہی راغب نہیں ہوتا خیر کی طرف، اور اگر کسی طرح ہم پہنچ ہی گئے کلاس میں بھی یا پڑھ بھی رہے ہیں تو نفس بعض اوقات انسان کو اور چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے. تو ہمارے نفس کا جو بھی شر ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور جو کام ہم کرنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح طور پر کروا لے. ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بچنے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، کیونکہ انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا برا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برا کریں اور پھر آپ اس کی جزا اچھی پائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. انسانی کمزوری کے تحت جو جو غلطیاں اور گناہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کے راستے میں ان کو رکاوٹ نہ بننے دے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا. یعنی یہ نرمی ہمارے اندر آتی ہے یا نہیں آتی، یہ سراسر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو نرمی عطا کر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اور ہمیں خیر عطا کرے اور نرمی عطا کرے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے نہ کوئی استاد، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ دوست، کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ ہدایت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اس وقت ہم سب اللہ ہی سے ہدایت کے طلبگار ہیں. نستعینہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور خیر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. میں اپنی نیت کو بھی صرف اللہ کے لیے خالص کرتی ہوں. شرک اکبر کے علاوہ شرک اصغر سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں رکھے. میں جو کچھ بھی پڑھوں پڑھاؤں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور میرے نفس کا اور شیطان کا اور لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بات، ہمارے دل اور ہمارے عمل معاملات میں ایسی ہی نرمی پیدا کر دے جیسی اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تو بنیادی طور پر ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ جس کام میں تقوی شامل ہو جاتا ہے وہ کام بہت بہترین ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں جو علم آج دے رہا ہے مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رکھے اور ہمارے عمل میں آ جائے، کیونکہ ہمیں مسلمان رہنے کا حکم دے رہا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے، یعنی جو ہم پڑھیں جانیں سیکھیں اس پر پھر عمل بھی کریں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. ہم سب کی اصل ایک ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، رنگ نسل زبان کے اعتبار سے. اس لیے کسی قسم کا ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تکبر آ جاتا ہے تو انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے.
وخلق منها زوجها، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مرد اور عورت کی شکل میں، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس جوڑے سے آئندہ بھی بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، یعنی کوئی مرد ہے اور کوئی عورت ہے، یہ سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے اور یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، لہذا ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی رشتوں کا بھی لحاظ اور پاس رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم رشتوں کے معاملے میں کرتے کیا ہو۔ یعنی انسانی رشتے، ان کی بنیاد اور اصل تو ایک ہے نا، اور پھر ان کے مختلف درجات ہیں، کوئی کسی درجے میں ہمارے لیے، کوئی کسی کو ہم سے بڑا ہے، کوئی ہم سے چھوٹا ہے، کوئی ہم جیسا ہے۔ جو بڑے ہیں رشتوں میں، جیسے ماں باپ ہیں، استاد ہیں، اور ماں باپ کے پھر نانا دادا اور سب جو عمر میں بزرگ بڑے ہیں، اور اسی طرح کچھ چھوٹے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے ہوتے ہیں، یا عمر مرتبے میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں سے جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ ان سب رشتوں کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں، اس کی نگرانی اللہ سبحانہ وتعالی خود کر رہا ہے۔ کسی کے ساتھ انسان کہیں بھی کچھ بھی زیادتی کرتا ہے، مثلا غلطی اپنی ہوتی ہے، اسی پہ بلیم ڈالتا رہتا ہے دوسرے پہ، سخت ناانصافی کرتا ہے کسی کے معاملے میں، کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی غلطیاں بھی ہم اچھائیاں بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت اچھی لگے گی، اور جس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اچھے سے اچھا کام کرے تو ہم کہتے ہیں اچھا سو واٹ، اور جس سے ہمیں چھیڑو، جس سے ہماری بنتی نہ ہو، وہ بیچارہ تو کچھ بھی کر لے، ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال انصاف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہو، جس کو اللہ کی نگرانی کی فکر ہو، وہی انسان نبھا سکتا ہے رشتے اور تعلق داریاں۔ پھر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، بالکل درست بات کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر باتیں سیدھی ہو گئی تو کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، جب ہمارے معاملے بگڑتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اصل میں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہماری گفتگو سے۔ ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کہنے کے انداز میں درستگی نہیں ہوتی۔ قولوا قولا سدیدا ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی تمہارے لیے معاف کر دے گا۔ دوہرے فائدے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا، فوزا عظیما۔ تو آئندہ جتنی بھی باتیں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے، ان کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا کرنا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کا۔ آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا۔ اما بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ حمد و صلاۃ کے بعد، خطبے کے بعد۔ فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، پس بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے سچی بات جس میں کوئی شک نہیں، کوئی باطل کی ملاوٹ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ایک لفظ سچا، حقیقت پر مبنی، جو اس کتاب نے بتایا ویسا ہی ہوگا، جس چیز کی جو حقیقت بتا دی وہ ویسی ہی ہے، کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور کاموں میں سب سے بدترین کام اس کے نئے نئے نکالے ہوئے کام ہیں، نئی نئی ایجادات ہیں،
دین میں نئی ایجادات بدعات ہیں. محدثات کا مطلب کیا ہے؟ نئی نکالی ہوئی چیزیں یعنی بدعات. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی نکالی ہوئی چیز نئی ایجاد یعنی دین میں، دنیا میں نہیں. ہر دین میں نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں ہے. ان من الخصال الحمیدۃ والاخلاق الکریمۃ التي كان يتحلى بها الانبیاء ويتصف بها من جاء بعدهم من العلماء ومن سلك طریقهم من اهل الصلاح الاتقیاء هي صفۃ الرفق. ان بے شک، من الخصال، خصال کس کو کہتے ہیں؟ خصلتوں کو، عادتیں. الحمیدہ قابل تعریف، اچھی. والاخلاق الکریمۃ، اور عمدہ اخلاق. التی، وہ جو، کان یتحلی بها الانبیاء، جن سے انبیاء متصف ہوتے ہیں. انبیاء جن صفات سے متصف ہوتے ہیں یعنی مزین ہوتے ہیں. اصل میں یتحلی کا لفظ جو ہے نا یہ حلیہ سے ہے. حلیہ کہتے ہیں زیور کو، اور زیور کیا کرتا ہے؟ آراستہ کرتا ہے. یعنی جن سے آراستہ ہوتے ہیں انبیاء. وَيَتَّصِفُ بِهَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُم مِّنَ الْعُلَمَاءِ، اور متصف ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ان کے بعد علماء میں سے آئے ہیں. انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، امت کے علماء، فقہاء. وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقَهُمْ، اور جو بھی ان کے طریقے پہ چلا، راستے پہ چلا. من اہل الصلاح، نیک لوگوں میں سے. الاتقیاء، متقی لوگوں میں سے. ہی صفت الرفق، وہ نرمی کی صفت ہے. یعنی سارے انبیاء اور نیک لوگوں کی، علماء کی جو اہم ترین صفت رہی ہے وہ کیا ہے؟ نرمی کی. لماذا ایھا الاحبۃ الکرام، اے معزز دوستو ایسا کیوں ہے؟ لأن هذه الصفة الجلیلۃ، کیونکہ یہ عظیم صفت، جلیلہ عظیمہ، یحبها البارئ، اللہ سبحانہ وتعالی البارئ اس کو پسند کرتا ہے. جل وعلا، جل کا معنی ہے جلیل القدر، عظیم القدر. ٹھیک ہے، جلیل کس کو کہتے ہیں؟ عظیم کو. ٹھیک، جلال کس کو کہتے ہیں؟ عظمت. ذو الجلال والاکرام کہتے ہیں. کس کی صفت ہے ذو الجلال؟ اللہ سبحانہ. تو کیا معنی ہوتا ہے ذو الجلال؟ اچھا، اردو میں جلال کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ فلاں بڑے جلال میں ہے آج. معنی تو وہی ہے تقریباً، لیکن یہ ہے کہ ہم ذرا اس کو نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں. تو جلال جو ہے یہ عظمت اور بزرگی کے لیے آتا ہے. تو ذو الجلال بزرگی والا، بلندی والا، رفعت والا. وعلا، علا علو سے ہے، جسے ہم اللہ تعالی کہتے ہیں نا، تو اسی طرح جل وعلا بھی کہا جاتا ہے. وَيُحِبُّ مَن يَتَّصِفُ بِهَا مِنْ عِبَادِهِ، اور پسند کرتا ہے جو بھی اس کے بندوں میں سے اس صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو بھی یہ صفت اختیار کرتا ہے. یہ نیچے حاشیے میں بہت باریک لکھا ہوا نیچے. یقول الحافظ ابن الحجر الرفق بکسر الراء وسکون الفاء بعدها قاف. رفق جو ہے را کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی زیر کے ساتھ، اور فا کے سکون کے ساتھ، اور اس کے بعد قاف آتا ہے. رفق ہوا لین الجانب بالقول والعمل والاخذ بالسہل وهو ضد العنف. اس سے مراد نرمی اختیار کرنا بات میں، کام میں، اور آسانی سے لینا، اور وہ عنف کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. یقول الامام سفیان ثوری رحمہ اللہ الرفق ہوا ان تضع الامور مواضعها. رفق یہ ہے کہ چیزوں کو، معاملات کو ان کی جگہوں پر رکھو. الرفق، یہ بڑی اچھی خوبصورت ڈیفینیشن ہے. رفق کیا ہے؟ ہوا ان تضع الامور، یہ ہے کہ تم رکھو کاموں کو، چیزوں کو، مواضعها ان کی جگہوں پر، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے. الشدۃ فی موضعها واللین فی موضعه، سختی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ. والسیف فی موضعه فالصوت فی موضعه، تلوار اپنی جگہ، کوڑا اپنی جگہ.
جہاں تلوار کی ضرورت ہے وہاں تلوار ہی ہوگی، اور جہاں کوڑے کی ضرورت ہے وہاں کوڑا ہی ہوگا. کوڑے کی جگہ تلوار نہیں چلانی. ٹھیک ہے، یہ خوبصورت ڈیفینیشن ہے یہ کہ اصل نرمی کیا ہے، اور اس سے وہ سارے غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے تو پھر کیا کریں، اور سختی کریں کہ نہ کریں. جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہی اختیار کری جائے. تو اس پیراگراف کا یا اس پیج کا خلاصہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک لائن میں بتائیے. کوئی ایک شخص بتا دے تو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے بات صحیح سمجھی. کون بتائے گا؟ جی. اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نرمی کی صفت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. انبیاء کرام کی صفت نرمی رہی ہے، اور جو ان کے بعد علماء آئے ہیں ان کے اندر بھی یہ خوبی پائی گئی، اور اس کے بعد جو لوگ بھی ان کے طریقوں پر چلے ان سب کے اندر یہ صفت رہی ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ تو ہمارے لیے دو راستے، چاہیں تو ہم ان کا راستہ اختیار کریں اور چاہیں تو ہم اس کے برعکس. نرمی کا برعکس کیا، اپوزٹ کیا ہے؟ سختی. اللہ ہمیں سے بچائے، اور خاص طور پر نامعقول سختی سے. اچھا، اب اسی طرح ہر پیج میں سے آپ ذرا غور کرتے رہیے گا کہ اہم ترین بات کیا ہے. ٹھیک ہے. یقول الامام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفْقِ بَلْ يُعْتِيهِمْ بِالرِّفْقِ فَوْقَ أَمَانٍ. شعر ہے کس کا؟ ابن القیم کا. یہ کون ہے؟ ان کی کسی کتاب کا نام بتائیے. دوائے شافی. پڑھی ہوئی ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے؟ آگے والے تو نہیں جانتے پھر ان کو یہ کون ہے. جس نے دوائے شافی نہیں پڑھی اس کو نہیں پتہ چل سکتا کہ امام ابن القیم کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ کس قسم کے انسان. تو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. وَهُوَ الرَّفِيقُ، اور وہ بہت نرمی کرنے والا ہے. يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفْقِ، محبت رکھتا ہے نرمی کرنے والوں سے. بل يعطيهم بالرفق، بلکہ عطا کرتا ہے انہیں نرمی کے ساتھ. فوق امان، آرزوؤں سے بھی بڑھ کر، یعنی ان کی تمناؤں، آرزوؤں، تصورات سے بھی بڑھ کر انہیں عطا کرتا ہے. یعنی نرمی سے اتنا کچھ ملتا ہے انسان کو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، یعنی کسی بھی خاص معاملے میں، مثلا آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی تمنا کیا ہوگی؟ ہر خواتین تو بزنس نہیں کرتی لیکن آج کل بہت سی کر بھی رہی. تو چلیں دعویٰ کا کام آپ کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ گھر والوں کے لیے آپ تڑپتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہ وہ بھی دین کی طرف آ جائیں، ہے نا؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی. تو آپ کی یہ تمنا کب پوری ہو سکتی؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کو ملے گا. آپ کے جو ڈریمز ہیں وہ پورے ہونے لگیں گے. لیکن محبت سے بات کرنا سیکھ لیں. یقول الشیخ السعدی رحمہ اللہ، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ ایک شیخ سعدی فارسی والے بھی ہیں. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ گلستان سعدی. یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی بھی بڑی حکمت کی باتیں، لیکن یہ وہ ہیں جن کی تفسیر ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہے. یہ شیخ ابن عثیمین کے استاد ہیں. ٹھیک. ومن اسمائہ الرفیق فی افعالہ وشرعہ، اور اس کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے ایک نام الرفیق بھی ہے. فی افعالہ وشرعہ، وہ نرمی کرنے والا ہے اپنے کاموں میں اور اپنی شریعت میں. وقد اخذ من قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الصحیح ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. وقد اخذ من قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لیا گیا ہے. فی الحدیث الصحیح، جو صحیح حدیث میں آتا ہے، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ رفیق ہے. یحب الرفق، رفق پسند کرتا ہے. ویعطی علی الرفق،
اور نرمی پر عطا کرتا ہے. ما لا یعطی علی العنف، جو سختی پر عطا نہیں کرتا. آپ کی سختی کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کو مل سکتا ہے. یہ ہے یاد رکھنے کی بات. یعنی اگر آپ زندگی میں کچھ چاہتے ہیں، کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ نرمی سے حاصل کریں. مثلا مکھن نرم ہوتا ہے نا، اور اس کے اندر جو بال ہوتا ہے وہ بھی نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ نکالنا چاہیں تو کیسے نکالیں گے؟ نرمی سے. اور اگر سختی سے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ نرم ہوتے ہیں اور ان سے بھی آپ نے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے اور آپ سختی کر لیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی نرم، ان کی تو عادت نرمی ہے، تو ہم ان سے جیسے بھی چاہے اپنا کام کروا لیں، تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اکڑ جائیں گے. آپ کی سختی کا اثر ان پر بھی پڑ جائے گا. بچوں میں سے بھی آپ دیکھیں، کچھ بچے نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ شرارت کا آغاز نہیں کرتے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جب ان کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو پھر وہ بھی ویسے کرنے لگتے ہیں. تو کوئی بھی کام ہو، اب آپ کوئی اور مثال ڈھونڈیے. مثلا اور کس کام کو آپ نرمی سے آسانی سے کر لیتے ہیں جس میں سختی کرنے سے وہ خراب ہو جاتا ہے؟ کہاں جانے کا؟ کھیت پہ. بالکل، بہت اچھی مثال دی. یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ کھیت میں جانے کا اتفاق ہوا. گاجریں ہوتی ہیں نا، زمین کے اندر ہوتی ہیں، مولیاں، شلجم، کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان سب کو نرمی سے زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات گاجروں کے ڈھیر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایک گاجر جو ہے اس کو نرمی کے ساتھ نکالا گیا. اگر اس کو آپ پکڑ کے سختی سے ایک دم اوپر کھینچ کے نکالنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی چیز کو یاد رکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو بھی آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا گاجریں درخت پہ نہیں لٹک سکتی تھی؟ کتنی سبزیاں جو بیلوں پہ لٹکتی ہے نا، توری ہے، کدو ہے، گیا کدو اتنا بڑا ہوتے ہوئے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیل پہ لگا دیا. لیکن چھوٹے سے شلجم کو اور مولی گاجر کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے نا، کہ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو نرمی کا معاملہ کرو، صبر کرو، آہستہ آہستہ نکالو. دیکھیے نرمی، صبر، آہستگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ نرمی کے لیے آہستگی بھی ضروری ہوتی. مثلاً آپ آہستہ بات کرتے ہیں اس کا اور امپیکٹ ہوتا ہے، اور جب آپ تیز بات کرتے ہیں تو اور ہوتا ہے.